السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ایجوکیشن کے پارٹ فرسٹ کا فرسٹ لیکچر ہے۔ تو میں سب سے پہلے جو ہے آپ سے ایجوکیشن کو ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ ایجوکیشن لفظ کیا ہے۔ ایجوکیشن جو ہے وہ انگلش کا لفظ ہے۔ ویسے اس کے جو ہے لفظی معنی ہم اس کو جو ہے تعلیم کہتے ہیں، لیکن یہ تعلیم لفظ جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ تو اردو میں جو ہے اس کو علم سے ریلیٹ کیا جاتا ہے، اس کا مطلب علم کے معنوں میں لیا جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں ایجوکیشن لفظ کی طرف۔ ایجوکیشن لفظ جو ہے وہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، ایک ہے ایڈوسیرے اور ایک ہے ایجوکیئر۔ ایڈوسیرے کا مطلب ہوتا ہے ٹو برنگ آؤٹ اور ایجوکیئر کا مطلب ہوتا ہے ٹو برنگ اپ۔ ٹو برنگ آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے اظہار کرنا، باہر نکالنا، بروئے کار لانا، جبکہ ایجوکیئر ٹو برنگ اپ کا مطلب ہوتا ہے نشوونما کرنا، اجاگر کرنا، اس کو بڑھانا۔ اب اگر ان دونوں کو ملا کر ان دونوں کا مطلب دیکھا جائے تو اس کا مطلب بنتا ہے کہ اپنی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو، جو آپ کو اللہ نے ہر انسان کو ایک الگ صلاحیت دی ہے، ایک ہر انسان کی اپنی خصوصیت ہے، اس کو پہچاننا، اس کے بارے میں جاننا، اس کو باہر نکالنا اور پھر اس کے اوپر کام کرنا، مطلب یہ کہ اس کو بڑھانا۔ جیسے کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ بڑا ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے ہوتا ہے ہماری یہ جو تعلیم ہے یہ بھی وقت بوقت بتدریج بڑھتی ہے۔ اب اگر انسان کی صلاحیتوں کے بارے میں دیکھا جائے تو صلاحیتیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں، جسمانی، ذہنی اور فکری، معاشرتی، جذباتی، اخلاقی اور روحانی۔ اب اگر ایجوکیشن ڈیفینیشن کی بات کی جائے تو کوئی اسے انسانی ذہن کی نشوونما کہتا ہے تو کوئی معاشرتی مطابقت کہتا ہے۔ اس طرح سقراط کہتا ہے کہ یہ سچائی کی تلاش ہے۔ ارسطو کہتا ہے کہ جسمانی اور اخلاقی نشوونما کا عمل ہے۔ افلاطون کہتا ہے صحت مند معاشرے کی تنظیم کا عمل ہے، جبکہ جان ڈیوی کہتا ہے تجربے کی مسلسل تعمیر نو اور تنظیم نو کا نام تعلیم ہے۔ اس طرح شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ تعلیم خیر و شر میں تمیز کر کے خیر کو اپنانے اور شر کو دبانے کا عمل ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تعمیر خودی اور تکمیل خودی کا نام ہے۔ اب اگر ہم ان سب کو ملا کر دیکھا جائے تو تعلیم کی ڈیفینیشن بنتی ہے کہ تعلیم انسانی زندگی کے ان تمام پہلوؤں کی مسلسل نشوونما اور بالغی کا جو انسان کی شخصیت کے نکھار اور اعلیٰ کمال کے حصول کا باعث بنتا ہے۔ کہ مطلب تعلیم اپنے آپ کو نکھارنا ہے، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی ذات کو دنیا میں چلنے کے قابل بنانا، اس کے مطابق اس کو نکھارنا، اس کو بڑھانا ہے۔ تعلیم کی ایک اور تعریف ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ روزمرہ کی زندگی پر جو لاگو ہوتے ہیں، ہمارے مختلف مضامین، مختلف شعبے، ان سب کی معلومات اکٹھا کرنا، ان کے بارے میں جاننا تعلیم ہے۔ تعلیم صرف کتابوں کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ عملی تجربات سے بھی حاصل کی جاتی ہے۔ جو مختلف سکلز ہوتی ہیں وہ سب بھی تعلیم کے انڈر ہی آتا ہے۔ اب اس تعریف کے حوالے سے تعلیم کے 4 پہلو نکلتے ہیں، جن میں نمبر 1 ہے متعلم کی تمام صلاحیتوں کا اظہار اور نشوونما، دوسرا ہے متعلم کی شخصیت کی تعمیل، تیسرا ہے سیرت و کردار کی تعمیر و تشکیل، اور چوتھا ہے انفرادی و اجتماعی زندگی میں کامیاب شہری کی حیثیت سے تیاری۔ اب ہم اسلامی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں کہ اللہ جس نے یہ کائنات بنائی ہے اس کے نزدیک تعلیم کا کیا تصور ہے، اس نے تعلیم کا مقصد کیا رکھا ہے۔ تو اللہ نے تعلیم کا مقصد رکھا ہے اپنی ذات کی تکمیل، آداب معاشرے میں رہنے کے آداب، حسن اخلاق اور صحیح تصور کائنات کے کائنات کا تصور کیا ہے، اس کو بنانے کا، اس کو پیدا کرنے کا وجہ کیا ہے، اس کے بارے میں جاننا، اس کی تربیت حاصل کرنا تعلیم ہے۔ اور ان سب یہ تعلیم حاصل کر کے اپنے آپ کو پہچاننا، اپنے خالق کو پہچاننا، اپنے پیدا کرنے والے کو پہچاننا، اپنے رازق کو پہچاننا، اس کا مین مقصد ہے۔ تعلیم ہی انسان کو خدا شناس بناتی ہے، خود شناس بناتی ہے اور کائنات شناس بناتی ہے، تاکہ انسان اللہ کا خلیفہ ہونے کا کردار ادا کر سکے۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو خود تعلیم سے بہرور فرمایا، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اور انبیاء کرام کو بھیجتے رہے، جن کی آخری کڑی خاتم المرسلین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما البعثۃ المعلمہ، ترجمہ بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اسلام میں تعلیم کی اہمیت، مقام اور فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جو اللہ نے پہلی وحی بھیجی اس کا پہلا لفظ اقرا تھا، یعنی پڑھ۔ پہلی وحی میں علم، قلم اور پڑھنے کا ذکر فرما کر تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا، اور انبیاء علیہ السلام کے بعثت کا مقصد تعلیم و تزکیہ قرار دیا گیا۔ تعلیم انسان میں نیکی اور بدی کی پہچان، نیکی کو اپنانے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق دیتی ہے۔ اسی مقصد کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں دار ارقم اور مدینہ منورہ میں صفا کے مدارس قائم کیے، تاکہ صحابہ کی تعلیم و تربیت اچھے سے ہو سکے۔
آج کا لیکچر بس اتنا ہی تھا۔ اس میں ہم نے ایجوکیشن لفظ کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن دنیاوی لحاظ سے اور اسلامی لحاظ سے پڑھی ہے۔ نیکسٹ جو ہے ہم لوگ انشاءاللہ اس کے عناصر کے بارے میں پڑھیں گے کہ ایجوکیشن کے عناصر کون سے ہیں اور ان کے کام کیا ہیں۔